اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ صفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں محرم کا کوئی نام معروف نہیں تھا، بلکہ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی کی طرح اسے یعنی محرم اور صفر کو صفر الاولی اور صفر الثانی کہتے ہیں۔ ماہ صفر المظفر کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس وجہ سے اس کو اور صفر المظفر بلائی والا مہینہ اور صفر الخیر یعنی کہ خیر والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صفر چونکہ برکت والا مہینہ ہے، اسی وجہ سے اس کو صفر المظفر یعنی کامیابی والا مہینہ اور صفر الخیر بلائی والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ صفر المظفر کے مہینے سے متعلق بہت سی بے بنیاد باتیں مشہور ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب محض اپنے خیالات کی وجہ سے اسے منحوس کہتے تھے۔ عمدۃ القاری حدیث نمبر 1554 میں ہے، علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے ماہ صفر المظفر کے بارے میں اہل عرب کا یہ خیال تھا کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں اور مشکلات کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا۔ اس وجہ سے اہل عرب اس مہینے کو منحوس خیال کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5707 میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے باہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ پاک سے روایت ہے، سمعت ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا عدوى ولا طیارۃ ولا حام ولا سفر وفر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیماری کا ایک دوسرے کو لگنا اور بدشگونی ہونا اور حامہ جانور اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں۔ جذام یعنی وبائی چیچک کے مرض سے بچو جیسے تم شیر سے بچتے ہو۔ حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ عوام اسے یعنی سفر کو وباؤں، آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے اور اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حاجی ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام، صفر المظفر اور ربیع الاول کے 20 دنوں میں جس کے لیے دعائے مغفرت کرے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے گا، اسلام میں کسی شخص کو، کسی جگہ کو، کسی وقت کو منحوس کہنے کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں۔ میرے آقا حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ بدشگونی کے سوال کے بارے میں جواب دیتے ہیں کہ شرع مطہر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے۔ شریعت میں حکم ہے اذا تطیرتم فامدوا، یعنی جب کوئی بدشگونی میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو۔ سبحان اللہ، یہ پیارا جواب میرے اعلی حضرت نے دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی وقت کو، کسی جگہ کو، کسی وقت کو منحوس قرار نہ دیں، یا کسی شخص پر منحوس ٹائم اس وقت ہوتا ہے جب وہ برے کام کر رہا ہوتا ہے۔ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم کو بدشگونی اور ایک دوسرے کو منحوس کہنے اور وقت کو منحوس کہنے سے بچائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علیہ الا البلاغ۔